صحرا صحرا غم کے بگولے، بستی بستی درد کی آواز، جینے کا ماحول نہیں ہے، لیکن پھر بھی جیتے ہیں۔ ساغر ساغر زہر بھرا ہے، قطرہ قطرہ مہلک ہے، یہ سب کچھ معلوم ہے، لیکن پیاس لگی ہے، پیتے ہیں۔ معزز و مکرم بزرگان دین، چھوٹے چھوٹے عزیز بچوں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ایک پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، ایک سچ ہے کہ ہماری نظروں سے دینی اور دعوتی جو مواقع اور مفاہیم کا انتظام کیا جاتا ہے، آج اس کی قدر و قیمت بلکہ حد درجہ گر چکی ہے۔ ابھی ایک کسی ناچ گانے کی محفل سجا دو اور کسی ہیرو ہیروئن کو بلا لو، ابھی دیکھو بھیڑ، لوگ ایک دوسرے کو اوپر دھکے مارتے ہوئے جانے کی کوشش کریں گے، مگر بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو اس طرح کے دینی اور دعوتی پروگرام منعقد کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو شامل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اور اللہ کی توجہات کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں۔ حالات ملک کے اور بلکہ پوری دنیا کے اسلامی اعتبار سے اور اسلامی طرز معاشرت کے اعتبار سے بہت اچھا نہیں دکھ رہا ہے۔ کتنے مسلمان بچے ایسے ہیں جن کو یہ نہیں معلوم کہ ان کے دین کا کیا نام ہے، ان کے دین کا نام اسلام ہے یا کیا نام ہے۔ بیٹا، آپ کے دین کا کیا نام ہے؟ آپ کے دین کا کیا نام ہے؟ کس دین کو مانتے ہو؟ کس دین کو مانتے ہو؟ یہی نہیں، ایسی بے شمار مثالیں ملیں گی۔ ہمارے پاس مساجد ہیں، ہمارے پاس علماء ہیں، ہمارے پاس منتظمہ کمیٹیاں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جب ہم یہ جانچنے اور پرکھنے پر بیٹھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں تو رونا آتا ہے۔ آج کیا یہ وہ وہی وقت نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے شیخ پیشین گوئی فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوسری قومیں اس امت پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم تعداد میں کم نہیں ہو، بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت یہ ہوگی وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، جیسے سمندر میں یہ خش و خاشاک اور جھاگ بہتے ہیں نا، ایسے دنیا میں تمہاری وقات اور حیثیت ہوگی۔ جنگ آزادی کے سے لے کر اب تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، مسلمانوں کو جگہ جگہ کس قدر کوٹا گیا ہے، انہی کے اوپر اس کے باوجود الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں۔
پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی کہ ہم اب تو اللہ کی طرف آ جائیں، ہم اب دین کی طرف آ جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں۔ اور یاد رکھنا، جب تک اسلام کا مظاہرہ نہیں کرو گے، اسلامی تعلیمات کو عام نہیں کرو گے، اسلامی شعار اور اسلامی تشخص کا پرچار نہیں کرو گے، آج جھگڑے کس بات کے؟ اسی کو تو ہے، یہ جھنڈے لے کر جو سڑکوں پہ نکلتے ہیں، یہ دراصل اپنی نشان اور اپنی پہچان کی چھاپ چھوڑنے کے لیے ہے۔ آج اسی بات کا پوری دنیا میں جھگڑا چل رہا ہے۔ ہر مذہب کا چاہنے والا یہی چاہتا ہے کہ میرا مذہب، میرا کلچر، میری سویلائزیشن، میری سنسکرت سب سے اوپر ہو۔ اور اسلام جو مقابلے کا دین نہیں ہے، جو رحمت بن کر آیا، جو امن لے کر آیا، جو سکون لے کر آیا، جو پیار لے کر آیا، جو اخوت لے کر آیا، جو محبت لے کر آیا، جو ہمدردی لے کر آیا، جو بھائی چارگی لے کر آیا، آج وہ ختم ہے۔ ہمارے خود اپنے گھروں سے، اپنے معاشرے سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اعزاء اقربا کے درمیان سے ختم ہے۔ ہر شخص کا دل بھرا ہوا ہے ایک دوسرے سے، ہر شخص کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، کیا نہیں ہے؟ اور اگر یہ نہیں ہوتا، اس کے برعکس پیار ہوتا، محبت ہوتا، اس سماج اور معاشرے کے اندر دکھائی دیتا۔ مگر افسوس، اس سماج اور معاشرے کے اندر، ہم تمام لوگوں کے اندر ہمارے دل جو ہے سیاہ در سیاہ ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو یوسف عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ علماء یہود میں سے ایک بڑے عالم ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی بار دیکھا تو کہنے لگے خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ چہرہ ہی دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے۔ اور آج ہم اور آپ چہرے دیکھ کر اس کی چہروں کو بگاڑتے اپنے سماج اور معاشرے کے اندر۔ صحابی رسول کہنے لگے عن ابی یوسف عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو یوسف عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، وصلوا والناس نیام تدخل الجنت بسلام، او لوگو جب پوری دنیا سو رہی ہے اٹھ کر نماز تہجد ادا کرو، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ ہمارے دلوں کو جوڑنے کے لیے، ہمارے اندر اتحاد پیدا کرنے کے لیے، اتفاق پیدا کرنے کے لیے، محبت کو قائم کرنے کے لیے ہم کو ایک نشان دیا گیا۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی سلام جس کا مادہ سین لام میم، اسی سے اسلام، اسی سے مسلمان، اسی سے سارے امن اور سکون کے پیغامات پوری دنیا میں آیا ہو رہے ہیں۔ جس کے سلام میں، جس کے اسلام میں امن اور پیار کا بو آ رہا ہے، وہ نفرت کا مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جنگ و جدال کا مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑائی اور جھگڑوں کا مذہب کیسے ہو سکتا ہے جس کے مادے ہی سے ٹپک رہا ہے پیار، امن اور سکون کی خوشبو آ رہی ہے؟ مگر ہے افسوس، آج ہم نے اپنے بچوں کو کانوینٹ پبلک اسکولوں میں ایڈمیشن کرا کے اپنے بچوں کو گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ کی تعلیم دے کر ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا عظیم پیارا کلمہ، بابرکت کلمہ، پاکیزہ کلمہ، اس کلمے کو ہم نے کھو دیا۔ ہم نے غیروں کی تہذیبوں کو اپنے گھروں میں لانا اپنے لیے باعث فخر سمجھ لیا، غیروں کی تہذیبوں، غیروں کے طور طریقوں اور غیروں کے کلچر کو اپنانا اپنی شان سمجھ لیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بیان فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام، میں لوگوں سلام کو عام کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خصوصاً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتے ہیں، نہ تو خریدنا ہے نہ تو بیچنا ہے، جو بھی ملتا ہے ہر ایک کو کہتے ہیں السلام علیکم۔ پورے مدینے کے بازار میں آواز آتی ہے چاروں طرف سے، الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلامتی کی آواز آتی ہے۔ آج ہمارا رخ بازاروں کا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے مسلمانوں، جب تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں پہ جانا چاہو، اجازت طلب کر لیا کرو، بغیر اجازت کی کسی کے گھر کے چوکٹ پہ قدم نہ رکھنا۔ آج ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے خالہ کا گھر ہے، بھائی کا گھر ہے، چاچا کا گھر ہے، پھوپھا کا گھر ہے، کسی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے اس حکم کو ہم نے اپنے گھروں کے اندر توڑ رکھا ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ او لوگو، جب اپنے گھر پر جاؤ، اپنے بیوی بچوں کے پاس جاؤ، ان سے بھی سلام کر لیا کرو۔ مگر آج ہم اپنے بچوں سے بھی سلام کرنا اپنی توہین سمجھنے لگے ہیں۔ پرچار کرنا تھا، عام کرنا تھا، پھیلانا تھا، ہم نے ان کو اپنا دوست سمجھا تو سلام کر لیا، ان کو ہم نے اپنا دشمن سمجھا تو ان سے منہ پھیر لیا۔ ہر شخص اس سماج میں ایک دوسرے سے کٹ چکا ہے۔ پیسے والا ہے تو سلام کر لیا، غریب آدمی ہے تو اس کو نظر انداز کر دیا۔ یہ شکل، یہ تصویر ہم سب نے مل کر اپنے سماج اور معاشرے کی بنا ڈالی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اولا ادلكم على شيء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بينكم۔ اس حدیث کا جو نچوڑ آ رہا ہے، مومن کا ایمان اور مومن کا آپس میں ایک دوسرے سے محبت، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہو، اللہ پر، اس کے رسول پر، اپنے مومن بھائی کے لیے نفرت ہو، اپنے مومن بھائی کے لیے عداوت ہو، اور ہم اس طاق میں ہو کہ اپنے مومن بھائی کا کون سا عیب معلوم ہو جائے اور سماج میں اس کو ذلیل و رسوا کر دیں، پھر یہ ایمان نہیں۔ اس ایمان کا خیر منائیے۔ غیبت کرنے والا مومن، برائی کرنے والا مومن، عیب تلاش کرنے والا مومن، مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ہزار بار اس کی مذمتیں آئی ہیں، مگر ہم نے اپنے زندگی کا یہ لازمی حصہ قرار دے دیا ہے۔ نماز فجر پڑھنے سے لے کر عشاء کی نماز تک، جب تک ہم اپنے بھائیوں کی برائیاں نہیں کر لیں گے، تب تک کھانا ہی نہیں ہضم ہوگا، تب تک نیند ہی نہیں آئے گی۔ یہی حال مردوں کا ہے، یہی حال عورتوں کا ہے۔ او لوگوں، میں کیا تمہیں پتہ نہ بتاؤں اس چیز کا کہ جب تم اس پر عمل کرنے لگ جاؤ گے، تم میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ او لوگوں، آپس میں سلام کیا کرو، آپس میں سلام پھیلایا کرو۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ایک بات بتلا دیجئے، ای المسلم خیر، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ ذرا مجھے سمجھا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ کھانا کھلانا اور سلام کرنا، جس کو جانتے اور جس کو نہیں جانتے، اگر یہ دو خوبی تمہارے اندر موجود ہے تو تم اس روئے زمین پر سب سے اچھے مسلمان ہو۔ کیا کرنا؟ کھانا کھلانا۔ اور دیکھیے اس حدیث کی گہرائی میں جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حکم دیا، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو عام کرو۔ آپ پہلے کہہ سکتے تھے کھانا کھلاؤ، یا آپ پہلے کہہ سکتے تھے صلہ رحمی کرو، یا آپ پہلے کہہ سکتے تھے نماز تہجد پڑھو۔ کیا کہا؟ پہلا جو حکم دیا وہ اے لوگوں سلام کو عام کرو۔ غور کرنے کی چیز ہے میرے بھائی، لوگ
مدینہ کے اطراف سے، مکہ سے، چار جانب سے آ کر آباد ہو رہے ہیں مدینہ میں. کوئی کسی قبیلے کا ہے، کوئی کسی خاندان کا ہے. اور جن لوگوں کو اپنے خاندان کا بڑا غرور ہوتا ہے وہ ذرا دھیان دیں، اپنی چودراہٹ کا بڑا جلوہ ہوتا ہے وہ بھی دھیان دیں. مختلف کنبے اور قبیلے کے لوگ اکٹھا ہیں. بھائی انسان ہے، ضروری نہیں کہ 100% سب کا مزاج میچ کر جائے، سب اتفاق ہی رہیں. اسلام کا یہ پہلا کہہ لیجئے نشانی، علامت جو آدم علیہ السلام سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو حکم دیا، وہاں سے لے کر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور پتہ ہے سب سے پہلے اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس نے سلام بھیجا تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہے تھے، ان کا لمبا واقعہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ ادا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئی. سارے لوگوں کو ایک رسی دیا اسلام نے. کیا؟ اے لوگوں سب سلام کو عام کرو. ہر طرف سے سب لوگ جب سلام کرنے لگے تو ان کے دلوں میں اللہ کی طرف سے، اللہ نے جو کہا نا تحیۃ من عند اللہ، اللہ کی جانب سے تحفہ ہے. اور کیا؟ مبارکتن طیبہ، مبارکہ، اتنا زیادہ بابرکت کلمہ، پیارا کلمہ، پاکیزہ کلمہ. اس کلمے کی بدولت وہ خاندان کا فرق، اونچ نیچ، کالے گورے کا فرق مدینہ میں ختم ہو گیا. مشرکین مکہ، یہود اور نصارہ پر یہ بات بجلی بن کر گرنے لگی. جو کل خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے، جو بات بات پر جنگ و جدال کیا کرتے تھے، آج ان کے اندر کون سی خوبی آ گئی ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت اور تکریم کرتے ہیں. اسی کلمے نے جوڑا تھا، جس کلمے سے ہم بکھر گئے ہیں. اسی کلمے سے مدینہ کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوئے تھے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے تھے. اب بھائی صرف سلام سے کام نہیں بنے گا. سلام کر لیا، کام بن گیا. اب مسلمانوں کو مضبوط بھی کرنا تھا. سلام کے ذریعے آپس میں دل تو جڑ گئے، مگر اللہ کا ایک قانون ہے کہ جس سماج اور معاشرے میں لوگ رہتے ہیں، کسی کو اللہ مالدار بناتا ہے، کسی کو غریب، کسی کو یتیم، کسی کو بیوہ، کسی کو محتاج. دنیا کا نظام چلانا ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ. اور مومنوں کی صفت انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور میرے بھائی، میں تجھے کھلا رہا ہوں، تجھے پلا رہا ہوں، تجھے دے رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے خاطر. آج کے اس پرفتن دور میں، اس تباہی اور بربادی کے دور میں ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ بنا کھلائے بنا پلائے ہی ہم بدنام کرنے لگ جاتے ہیں. اور کبھی غلطی سے ایک گلاس پانی پلا دیا تو 100 بار بولیں گے پھلا ہوٹل، پھلا جگہ آئے تھے نا، آپ کو پانی پلایا تھا. ارے پھلا نے آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، بھول گئے، میں ہی تو پیسہ دیا تھا. احسان کر کے جب تک اس کو گرائیں گے نہیں، سماج اور معاشرے کے اندر اس کو رسوا نہیں کریں گے، تب تک چین اور سکون نہیں آنے والا ہے. یہ حالتیں ہو چکی ہیں. ایک غور کرنے کی چیز ہے. اس کی گہرائی میں جانا، میں دراصل بتانا یہ چاہتا ہوں، اس کی گہرائی میں جائیے. ظاہری مفہوم بھوکے کو کھانا کھلانا، مگر اس کی گہرائی کیا ہے؟ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا. یہ مسلمانوں کی صفت ہے، یہ مومنوں کی خوبی ہے. بیچارہ کوئی مسافر دوڑا دوڑا آپ کے مسجد میں آ گیا، چہرے مورے سے لگ رہا ہے کہ مسلمان ہے، نمازی ہے،
آپ نے محسوس کر لیا یہ مسافر آدمی ہے. مسلمانوں کا اخلاقی فریضہ کہاں سے آئے؟ بیٹھیے کھانا کھا لیجئے. کیا ضرورتیں ہیں، کیا مسائل ہیں؟ منہ موڑنے کا مسلمانوں کی یہ خوبی نہیں، مسلمانوں کی صفت نہیں ہے. مثال ہم نہیں قائم کر رہے ہیں. گرودواروں پہ چلے جاؤ، روز آنا کھانے پڑتے ہیں بھائی، لوگوں کے کام آتے ہیں بلا مسالک، بلا تعصب کے. اور ہم خیر امت ہیں، سب سے اچھے امت ہیں. ہماری مسجدوں میں کوئی آ جائے تو ایک گلاس پانی بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. نماز پڑھا، جھٹ سے تالا لگایا، چلتے بنے. ہم نے صرف اس کو نماز کے لیے بنا لیا. شادی بیاہ ہم ہوٹلوں میں کرنے لگے، اپنے آپسی معاملات تھانوں میں طے کرنے لگے، کورٹوں میں طے کرنے لگے. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ. صحابی رسول آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے. سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ مثال پیش کیا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بطور نمونہ قرآن کے اندر چھوڑ دیا. خود بھی بھوکے، بچوں کو بھی بھوکا سلایا، مہمان رسول کو شکم سیر کرا کے بھیجا. اور اس کا انعام کیا ملا؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. صحابہ میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. میرے بھائی، یہ صحابہ کی خوبی ہے. یہی خوبی آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دین کو بچانا، اسلام کو بچانا ہے تو یہ خوبی اپنے اندر لانا ہوگا. اور اسلام انہی قربانیوں کے بعد زندہ ہوتا ہے. یہی سب اچھائیاں اسلام کی، یہی سب خوبیاں دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. تیسرا حکم دیا، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرو. کتنے پیارے انداز میں ہمارے شیخ نے آپ کے سامنے وضاحت کیا. میرے بھائیوں، آج ہم مسلمانوں کا اپنے رشتوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ہر ایک جانتا ہے. مسلمانوں کے اندر جو خوبی ہونا چاہیے، جو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے کہا تھا، یہی خوبیاں ابو بکر کے اندر تھی، یہی خوبیاں حضرت عمر کے اندر تھی، یہی خوبیاں حضرت علی کے اندر تھی، یہی خوبیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، سبھی چاروں خلفائے راشدین کے اندر تھی. إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ. یہ چاروں خوبیاں بھری پڑی تھیں، اور ان میں سب سے اونچی خوبی صلہ رحمی. آج ہمارا معاملہ رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اعزاء کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا ہے؟ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو. تین چیزوں کا تعلق انسانوں سے، سلام کا، اطعام طعام کا، صلہ رحمی کا. اب اس کے بعد آخری اسٹیج آیا، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. پوری دنیا سو رہی ہے، اٹھ کر نماز تہجد ادا کرو، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ گے. اور مسلمانوں، اور میری ماں، اور بہنوں، اور نوجوانوں، سبھی کو معلوم ہے اللہ نے ہم مسلمانوں پر دن اور رات میں 5 وقت کے نمازوں کو فرض کیا ہے. اور ہر مسلمان نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت کو جانتا ہے. مؤذن کہتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. مگر ہمیں ہمارے کانوں میں آواز نہیں پڑتی، کیونکہ 2 سلائیاں ہمارے کانوں میں لگ چکی ہیں. موبائل سے فرصت نہیں، ہوٹل سے نہیں فرصت، نرم نرم بستروں سے نہیں فرصت. پتا ہے، جب ہم نماز تہجد ہی نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، تو نماز تہجد کی امید کہاں سے کر سکتے ہیں؟ آدمی فرائض کا اہتمام کرنے لگ جائے، عزم کر لے،
تو نوافل کا بھی آغاز ہو جاتا ہے اس سے. لیکن ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم فرائض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. معلوم ہے جب جنت کا فیصلہ اور جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں، اب معاملہ بڑا خراب ہوگا. سب جنتی تو بھائی خوشحال ہیں، جنت میں عائش کر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، اور جہنمی جہنم میں جل بھن رہے ہیں. مگر ہوگا کیا؟ بہت سارے لوگوں کے اعزاء اقربا، رشتہ دار، بیٹے بیوی ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، تو تلاش کریں گے، جنت میں ڈھونڈیں گے، کہیں نہیں پائیں گے. بہت پریشان ہوں گے جنت میں رہتے ہوئے بھی. اور دیکھتے دیکھتے ایک کھڑکی نظر آئے گا، وہاں سے جا کے جھانکیں گے تو جہنم میں نظر آئیں گے پھلا بابو، پھلا سیٹھ صاحب اور علاقے کے مہتو صاحب، یہ سب یہاں ٹہل رہے ہیں. آواز دیں گے بھائی قریب آؤ. اب وہ جہنم میں بھی سوچیں گے کہ بھائی اب ہمارا بھی کچھ نیا بیڑا پار ہونے والا. دوڑتے دوڑتے آتے ہی کہیں گے ارے بھائی جنت کے گگرے میں ہاتھ ڈالو، جنت کے پانی کا چھینٹا ہمارے اوپر مار دو. آواز آئے گی وہ میرے بندو، جنت کا ایک قطرہ بھی جہنمیوں پر حرام ہے. وہ کہنے لگیں گے جنتی لوگ بھائی منع کر دیا گیا، ہم نہیں دے سکتے، قطرہ بھی نہیں دے سکتے. تو کہیں گے یہاں کیا تماشا دیکھ رہے ہیں، جاؤ اپنا جنت میں آرام کرو. کہیں گے نہیں نہیں، ارے ایک بات، ایک مسئلہ ہے، اسے حل کر دو. کہیں گے بولیے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگیں گے قالوا ما سلککم فی سقر. بڑی عالی شان عمارتوں میں رہا کرتے تھے، طاقت و قوت تمہارے پاس موجود تھی، دولت کی ریل پیل تھی، لیکن یہاں کیسے آ گئے؟ ما سلککم فی سقر. تمہارا نام عبداللہ تھا، عبد الرحمن تھا، عائشہ تھا، زینب تھا، رقیہ تھا، مگر یہاں کیسے آ گئے؟ کہنے لگیں گے لم نک من المصلین. اور میرے بھائی ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. ولم نک نطعم المسکین. کوئی غریب آ جاتا تھا، کوئی قلاش آ جاتا تھا، ہم اس کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. اور جب بحث کرنے کا وقت آتا تھا تو مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا تھا. خوب بحثیں کیا کرتا تھا، خوب لمبی لمبی ہاکے کرتا تھا. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. علماء آ کر عذاب قبر کے بارے میں، میدان محشر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں ڈرایا کرتے تھے، مگر ہم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اور ہم یہ سوچتے تھے یہ علماء آتے ہیں ہم کو ڈراتے دھمکاتے چلے جاتے ہیں. ہم نہیں مانتے تھے عذاب قبر کو، میدان محشر کو نہیں مانتے تھے. ہم تو یہ سوچتے تھے کہ مولانا صاحب آئے ہیں اپنے مدرسے کا چندہ کرنے، اس لیے ہم کو ڈروا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں. کسی گاؤں میں ایک ایسے ہماری طرح سے مولانا صاحب گئے، تقریر کیا عذاب قبر پر، سب کو نصیحت کیا. اور ہر جگہ آپ کو ایک کھڑا آدمی مل جائے گا. وہ کھڑے ہوئے تنتناتے ہوئے مائک پکڑ لیا، کہنے لگے مولانا ڈروا رہے تھے، عذاب قبر کچھ ہوتا نہیں ہے، میں سرچ کر کے بتاؤں گا. اب یہ جھوا اور کدال لے کر قبرستان پہنچ گئے، قبر کھود کر اس کے اندر لیٹ گئے کہ دیکھیں ذرا عذاب قبر کیا ہے. تب تک پولیس والوں کی گاڑی آ رہی تھی، جھانک کر دیکھا اس میں زندہ آدمی لیٹا ہوا ہے، اٹھایا اور مارا 2 لاٹھی اور 10 روپیہ دیا، کہا یہاں قبرستان پہ تنہا کبھی نہیں نظر آنا. وہ بھاگے بھاگے گئے مسجد میں، مائک اٹھا کے کہا ارے بھائی کچھ نہیں ہے. 2 فرشتے پولیس کی شکل میں آتے ہیں، 2 لاٹھی مارتے ہیں، 10 روپیہ دیتے ہیں. یہ حالتیں ہیں. اے میرے بھائیوں، عذاب قبر برحق ہے، میدان محشر برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے. جہنم کی ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لو، جس کا تذکرہ کتاب و سنت کے اندر وارد ہوا ہے، اپنے علماء کے ساتھ بیٹھ کر سیکھ لو. خطرناک اژدہے، سانپ اور بچھو، ہمارے جو سونے اور چاندی اکٹھا کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان
سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خلاف لگا دے گا اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں استعمال کیا۔ یہ 4 کام کرو: سلام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اٹھ کر نماز تہجد ادا کرو۔ بشارت بہت بڑی، بہت عظیم سودا، اتنا بڑا سودا ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائی۔ تدخل الجنت بسلام، اور مسلمانوں مومنوں جاؤ امن کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ سلام کو جب عام کرنے لگ جاؤ گے، اسلام کو عام کرنے لگ جاؤ گے، لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے لگ جاؤ گے، تمہارے سماج اور معاشرے کے اندر بیوائیں ہیں ان کی کفالت کرنے لگ جاؤ گے، رشتہ داروں کی کفالت کرنے لگ جاؤ گے، یتیم بچوں کے کام آنے لگ جاؤ گے، معاشرے کے اندر بزرگ لوگ ہیں ان کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے ان کی کفالت کرنے لگ جاؤ گے، اسلام کو عام کرنے والے لوگوں میں سے بن جاؤ گے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کر کے پوری دنیا میں اسلام کی حقیقت کو اجاگر کر دو گے۔ آج بھائی اگر ہم کسی سے کہیں کہ ہمارا دین اچھا ہے، ہمارا اسلام اچھا ہے، کیسے مانے گا بھائی؟ ہمارے اعمال برے ہیں اور حد درجہ برے ہیں، اور ان برائیوں پر دنیا کے سامنے ہم یہ کہیں گے ہمارا دین اچھا ہے، ہمارا اسلام اچھا ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ اچھا کر کے دکھاؤ۔ ہمارے آبا نے، ہمارے اجداد نے جو صبر کا، جو تحمل کا مظاہرہ کیا، جن ہمتوں کا مظاہرہ کیا، جو برداشت کیا اس دین اور اسلام پر چلتے ہوئے، ان چیزوں کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ لوگ خود کہیں گے مجھے اپنے دین کے بارے میں بتا دو، مجھے اپنے اسلام کے بارے میں بتاؤ، مجھے اپنے ایمان کے بارے میں بتاؤ۔ آج تو دنیا مسلمانوں سے گھن کھا رہی ہے۔ گلاب کا پھول دیکھا ہے، خوشبو دیتا ہے، دنیا کا ہر شخص اس کو سونگتا رہتا ہے، فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ وہی گلاب کا پھول خوشبو دینا بند کرتا، لوگ کوڑے دان میں ڈالتے۔ ہم دنیا کے مسلمان جب لوگوں کے لیے خوشبو بکھیرتے رہے، خوشبو پھیلاتے رہے، دنیا بھی ہم کو اپنے کندھوں پہ بیٹھا کے چلاتی رہی، اور یہ خوشبو جب بدبو میں بدل گیا، ختم ہو گیا، دنیا نے ہم کو بھی کوڑے دان میں ڈال دیا۔ اسلام کو سمجھو، اسلامی شعار کو پہچانو، اپنے تشخص کو باقی رکھو۔ یہی ہماری شان، یہی ہماری آن اور بان ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہماری بات جو ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اسے آپ نے غور سے سنا ہوگا اور سمجھنے کی کوشش کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ پاک پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے لیے اگر حقد ہے، حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، صاف کر دے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، ہماری صفوں میں وہی محبت جو صحابہ کے اندر تھی، جو تابعین کے اندر تھی، جو تبع تابعین کے اندر تھی، وہی محبت الہی ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، وطن عزیز بھارت میں بھی پیدا فرما دے، پوری دنیا میں پیدا فرما دے۔ مسلمانوں کی مثال تو در و دیوار کے معنی دیا گیا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ مشرق کے مسلمان کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھتا تھا تو مغرب کا مسلمان کھڑا اٹھتا تھا، مگر آج کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہمارا پڑوسی بھائی وہ بھوکا مر رہا ہے، کھایا ہے، پیا ہے، کوئی معنی اور مطلب نہیں رہ چکا ہے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔